أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف علیہ السلام کے اس سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھا بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، یوسف علیہ السلام کو قتل تو نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دو تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 8، 9، 10 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حسد کا یہاں سے ذکر ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کیا کہ اے میرے والد صاحب، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ 11 ستارے، چاند، سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے تورات کی ایک بات مجھ کو یاد آ گئی۔ تورات کے اندر اور قرآن کے اندر دیکھیے بہت بڑا فرق ہے۔ تورات کے اندر لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو ان کے بھائی لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ان کے بھائی کے سامنے یوسف علیہ السلام نے اس خواب کا تذکرہ کیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ بھائی لوگ موجود نہیں تھے، بلکہ بھائیوں کی غیر حاضری میں یہ بات یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہی تھی۔ لیکن کسی طریقے سے ان کے بھائیوں کو اس خواب کا علم ہو گیا۔ تورات کے اندر یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ اس خواب کا تذکرہ کیا تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف پر بہت ناراض ہوئے اور ناراضگی میں کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بھائی اور ماں باپ تم کو سجدہ کریں؟ تمہاری یہ خواہش ہے؟ لیکن قرآن بالکل اس کی تردید کرتا ہے۔ قرآن کے اندر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو روکا کہ اس خواب کا تذکرہ کسی کے سامنے مت کرنا، کہ تمہارے بھائی حسد میں نہ آ جائیں اور تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کریں۔ یعقوب علیہ السلام کا جیسا خدشہ تھا، جو خطرہ لاحق تھا، وہ خطرہ بالکل سامنے آ گیا۔ بھائیوں کو بھی اس کے بارے میں علم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو تمام کے تمام بھائی ایک جگہ جمع ہوئے۔ ایک ماں سے لیا بن لابان سے 10 بھائی تھے، اور راحیل جو دوسری بیوی یعقوب علیہ السلام کی تھی اس سے 2 بیٹے تھے، تو 10 بھائی، 10 بیٹے ایک ماں سے اور 2 بیٹے ایک ماں سے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے تھے لیا بن لابان سے، وہ سب کے سب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور جمع کر کے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ دیکھو ہمارے والد صاحب کی پوری توجہات، پوری محبت یوسف علیہ السلام کی طرف مبذول ہے۔ اب اس کے بارے میں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے کہ یعقوب علیہ السلام کی محبت ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ اس کے بارے میں تم لوگ مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں تم لوگ مشورہ دو کہ یوسف علیہ السلام کی ذات سے محبت ہٹ کر کے ہماری طرف متوجہ مبذول ہو جائے۔ تو بعض بھائیوں نے مشورہ دیا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، اور بعض بھائیوں نے کہا کہ اس کو ایک بالکل نامانوس انجان جنگل کے کنویں میں ڈال دینا چاہیے۔
تو انہی میں سے ایک بھائی نے کہا جس کے بارے میں نام کے بارے میں اختلاف آتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ یہودا اس کا نام تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ روبین اس کا نام تھا، ایک میں آتا ہے کہ شمعون اس کا نام تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، قتل کا جرم بڑا جرم ہوتا ہے، قتل کرنا بڑا جرم ہوتا ہے۔ قتل ناحق کر کے اپنے دامن پر خون کے دھبے مت ڈالو، اس کو قتل مت کرو، بلکہ اس کو کسی کنویں میں لے جا کر کے ڈال دو، تاکہ کچھ مسافر لوگ آئیں اور آ کر کے اس کو اٹھا کر کے لے کے چلے جائیں، ہماری نظروں سے وہ دور ہو جائے۔ یہ اگر ہم کر لیں گے تو اپنے باپ کی محبت کے ہم لوگ مستحق بن جائیں گے، نہ رہے گی لاٹھی نہ بجے گی بانسری والا حال ہوگا۔ یوسف علیہ السلام جب نہیں ہوں گے تو ظاہر بات ہے ساری محبت کا مرکز ہم ہی لوگ ہوں گے، اور ہم لوگ ہی تو یعقوب علیہ السلام کے کام آتے ہیں۔ ہم ہی لوگ جوان ہیں، طاقتور ہیں، قوت والے ہیں، ہم ہی لوگ اپنے باپ کا ساتھ دیتے ہیں، کھانے پینے کا اور دوسرے دیگر انتظامات کا ہم ہی لوگ بندوبست کرتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں کو چھوڑ کر کے صرف پوری محبت کرنا یوسف علیہ السلام سے، یہ تو کھلا نا انصافی ہے۔ یہ مشورہ ہوا، مشورہ کر کے آگے کیا ہوگا وہ بتاؤں گا، لیکن یہاں پہ کچھ باتیں عرض کر دینا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے، ایک لفظ ہے جو اس وقت آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، یلتقطہ بعض السیارہ، کہ اس کو کسی کنویں میں لے جا کر کے، بالکل بیابان کنویں میں لے جا کر کے ڈال دو۔ لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو، لقطے کا حکم بھی شریعت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی گری پڑی چیز مل جائے، یہ باتیں میں آج ایسی بات کر رہا ہوں تو شاید کوئی آدمی بیان نہ کرے، بالکل نئی بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو، اگر کسی کو کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو اس کو محفوظ رکھنا اور اس کے مالک تک اس کو پہنچانا، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اعلان کر کے ہو، کسی طریقے سے ہو، پہنچانے کی کوشش کرے، اس کو ایک مدت تک اپنے پاس رکھے۔ اگر آ جائے اس کا مالک تو اس کو لوٹا دے، اگر مالک نہ آئے اور یقین ہو جائے کہ اب اس کا مالک نہیں آئے گا، تو اگر خود محتاج ہے، مستحق ہے، تو اس کو اپنی ذات پر خرچ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ محتاج نہیں ہے تو اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن صدقہ کرنے کے بعد پھر اس کا مالک اگر آ گیا تو اس کا عوض دینا، اس کا بدلہ دینا، اس کی قیمت دینا اس کے اوپر ضروری ہے، اور اس کو صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہاں پر ایک یہ ہے، فی ضلال، ضلال کے معنی کیا آتے ہیں؟ گمراہی کے، گمراہی کے معنی ہے، تو یہاں پر گمراہی کے معنی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کچھ بھی ہو لیکن تھے تو مسلمان، کافر لوگ نہیں تھے۔ اگر ان کے بیٹوں کا یہ عقیدہ ہے، اگر ہوتا کہ ہمارے باپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گمراہ ہیں، تو سب کے سب لوگ کافر ہو جاتے۔ تو یہاں پر ضلال کے معنی دینی گمراہی نہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نبی برحق تھے اور برگزیدہ نبی تھے، بڑے مقام کے نبی تھے، وہ نعوذ باللہ گمراہ نہیں ہو سکتے، اور ان کے بیٹوں کا عقیدہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کے بیٹوں کا عقیدہ یہ تھا کہ نا انصافی، ضلال کے معنی ایک تو ہے دینی گمراہی، لیکن یہاں پر مراد اس سے نا انصافی ہے۔ ایک بات یہاں پر جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، اگر کسی کو چند بیٹے بیٹیاں ہو تو ان بیٹے بیٹیوں کے درمیان مساوات کرنا، انصاف کرنا، یہ حقوق واجبہ میں سے ہے۔ کسی بیٹے کو زیادہ دیکھنا، کسی کو جو ہے اچھی سے اچھی گاڑی لا کر کے دینا، اچھے سے اچھے کپڑے لا کر کے دینا، اور دوسرے بیٹوں کو، دوسری اولاد کو نظر انداز کر دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی چند بیویاں ہیں تو تمام بیویوں کے درمیان مساوات کرنا، برابری کرنا، یہ ضروری ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، 11 شادیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں 9 بیویاں تھیں۔ تمام بیویوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابری کا معاملہ کرتے تھے، کسی کے ساتھ زیادہ، کسی کے ساتھ کم نہیں۔ اگر کہیں سفر میں جانا ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کرتے تھے، قرآن اندازی کر کے جس کا نام نکلتا تھا اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتے تھے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ قرآن اندازی کر کے جس بیوی کا نام نکلے اس کو لے کر کے جائے،
اس کے باوجود امت کو تعلیم دینے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو بیویوں کے درمیان مساوات کرنا، بیویوں کے درمیان حقوق کو برابر تقسیم کرنا یہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بیویوں سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اختیاری نہیں تھا بلکہ غیر اختیاری تھا۔ تمام بیویوں کے حقوق واجبہ میں تو برابر کا معاملہ فرماتے تھے، لیکن چونکہ محبت یہ غیر اختیاری ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تمام بیویوں میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت تھی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو بیویوں میں کس سے زیادہ محبت ہے؟ تو فرمایا حضرت عائشہ سے۔ مردوں میں کس سے زیادہ محبت ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اولاد میں کس سے زیادہ محبت ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ یہ محبت غیر اختیاری تھی۔ معاملات میں، معاشرت میں، حقوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتے تھے، لیکن محبت یہ غیر اختیاری ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو اگر 4 بیٹے ہیں تو 4 بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ ایک غیر اختیاری محبت ہوتی ہے، اختیار میں نہیں ہوتا۔ بس چھوٹا بیٹا ہوتا، چھوٹے بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے غیر اختیاری طور پر۔ تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی کی بیویاں چند ہو، ان کے درمیان برابری کرنا، مساوات کا معاملہ کرنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر چند بیٹے کسی کے ہوں تو بیٹے بیٹیاں کے درمیان فرق کرنا جائز نہیں، جیسا کہ زمانے میں ہو رہا کہ کسی کو اگر بیٹے بیٹیاں ہیں تو بیٹی اور بیٹے کے درمیان امتیاز کر رہے ہیں، بیٹے کو زیادہ دے رہے ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا دے رہے ہیں، بیٹے کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کر رہے ہیں، بیٹیوں کو نظر انداز کر دے رہے ہیں۔ یہ شریعت کے اندر غلط ہے، اور قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی اور اس کی پکڑ ہوگی۔ اسی طریقے سے بیویوں کے درمیان مساوات کرنا یہ بھی فرض ہے۔ کسی کے حق کو مارنا، کسی کے حق تلفی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تحفے تحائف آتے تھے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترازو رکھی تھی۔ جب کوئی تحفہ لا کر کے دیتا تھا، گڑ لا کر کے کوئی دیتا تھا، کوئی شکر لا کر کے دیتا تھا، کوئی تربوز لا کر کے دیتا تھا، کوئی کھانے پینے کی چیز لا کر کے دیتا تھا، تو 2 ترازو کے پلڑے میں دونوں چیزوں کو آدھی آدھی رکھ کر کے وزن کر کے دونوں بیویوں کے پاس بھیجتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک صاحب نے ایک مرتبہ 2 تربوز لا کر کے دیے حضرت تھانوی کو کہ حضرت ایک بیوی کے لیے، ایک بیوی کو یہ، ایک بیوی کو یہ، ایک تربوز میں لایا ہوں، دونوں کو برابر برابر لا کر کے دیا ہوں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تربوز کے ٹکڑے کیے، ایک تربوز کے 2 ٹکڑے، دوسرے تربوز کے 2 ٹکڑے، یعنی 4 ٹکڑے۔ 4 ٹکڑے میں سے ایک تربوز کا ایک حصہ، دوسرے تربوز کا ایک حصہ ملا کر کے ایک اہلیہ کو بھیجا، اور دوسرا حصہ جو ہے، جو 2 حصے باقی تھے، وہ دوسری اہلیہ کو بھیجا۔ تو لانے والے نے، ہدیہ لانے والے نے پوچھا حضرت میں تو دونوں بیوی کے لیے الگ الگ تحفے لایا تھا، آپ برابر برابر بھیج دیں، آپ کو کاٹنے کی، تقسیم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے بھائی، ہو سکتا ہے کہ ایک تربوز پھیکا ہو اور ایک تربوز میٹھا ہو، تو دونوں اگر کاٹ کر کے نہ بھیجتے تو کسی کو میٹھا ہی میٹھا تربوز چلا جاتا اور کسی کو پھیکا ہی پھیکا تربوز چلا جاتا۔ تو میں نے 2 ٹکڑے کر دیے کہ کسی کو اگر پھیکا گیا تو پورا پھیکا نہ جائے، کسی کو میٹھا گیا تو پورا میٹھا نہ جائے، بلکہ آدھا پھیکا جائے آدھا میٹھا جائے، تاکہ انصاف ہو، برابری ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بیوی کی باری ہوتی، 2 بیویاں تھیں، جس بیوی کی باری ہوتی تھی اس بیوی کی باری میں دوسری بیوی کا میں خیال بھی نہیں آنے دیتا تھا، دوسری بیوی کا میں خیال بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ یہ مجمع میں اگرچہ بات کرنے کی نہیں ہے، لیکن میں شریعت کا چونکہ حکم ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کی چند بیویاں ہو تو ان کے ساتھ وقت برابر برابر گزارنا ضروری ہے۔ ایک بیوی کے پاس 1 رات، دوسری بیوی کے پاس 1 رات، بالکل برابر برابر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بیوی کے پاس جب جاتا ہوں تو دوسری بیوی کا خیال نہیں آنے دیتا، لیکن یہ بات کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھیں گے کہ بے شرمی کی ہے۔ بیوی کے پاس وقت کا گزارنا برابر برابر یہ ضروری ہے، لیکن صحبت کرنا، ہم بستری کرنا یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ ایک بیوی کے پاس گئے تو صحبت اور ہم بستری کی تو دوسرے کے بعد بھی یہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، اور اپنی طبیعت اگر چاہے تو آدمی جا کر کے کر سکتا، ورنہ نہیں کر سکتا، آدمی کے اختیار میں نہیں رہتا یہ۔ تو تمام یہاں پر جو کہا گیا
فی ضلال مبین کہ کھلم کھلا ناانصافی میرے والد کر رہے ہیں. کھلم کھلا ناانصافی دینی گمراہی مراد نہیں ہے بلکہ برابری کہ تمام بیٹوں میں برابری ہمارے والد صاحب نہیں کر رہے، بلکہ یوسف علیہ السلام سے اور بنیامین سے زیادہ محبت کر رہے ہیں اور ہم لوگوں سے زیادہ محبت نہیں کر رہے. اس لیے اس کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے قتل کر دو یا تو کسی کنویں میں ڈال دو. تو تمام بھائیوں کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ اس کو قتل نہ کیا جائے. قتل کرنا بڑا ہی جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. قتل کرنے کے بجائے اس کو ایک گنجان کنویں میں لے جا کر کے ڈال دیا جائے. تو ان بھائیوں کا یہ عقیدہ تھا ضلال سے مراد دینی گمراہی مراد نہیں بلکہ ناانصافی مراد ہے. اسی آیت کریمہ سے جو کچھ مسئلے نکلے تھے اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور یہ بتایا کہ تمام بھائیوں کا اس بات پر اتفاق ہوا. اب اتفاق ہونے کے بعد تمام کے تمام بھائی اپنے والد صاحب کے پاس آتے ہیں اور والد صاحب سے آ کر کے کیا کہتے ہیں اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا، اس کے بارے میں ذکر کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.